پاکستان نے کرپٹو کو قانونی کرنسی نہ بنانے کا موقف تبدیل کر لیا۔ بٹ کوائن ریزرو قائم کرنے کا فیصلہ، کرپٹو کرنسی کیا ہے اور پاکستانی معیشت میں اس کا کیا کردار ہو سکتا ہے اور بھارت پاکستان کے اس عمل سے کتنا خوفزدہ ہے، بتائیں گے اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کرپٹو کرنسی ہے کیا۔ کرپٹو کرنسی ایک ڈیجیٹل یا ورچوئل کرنسی ہے جو بلاک چین ٹیکنالوجی پر مبنی ہوتی ہے۔ یہ ڈی سینٹرلائزڈ یعنی غیر مرکزی نظام کے تحت کام کرتی ہے، یعنی اسے کوئی مرکزی ادارہ جیسے کہ بینک یا حکومت کنٹرول نہیں کر سکتی۔ اس کے لین دین کو خفیہ نگاری کرپٹوگرافی کے ذریعے محفوظ کیا جاتا ہے۔ مشہور کرپٹو کرنسیز میں بٹ کوائن، ایتھیریم اور ریپل شامل ہیں۔ تیز رفتار اور کم لاگت والی کرپٹو کرنسی بین الاقوامی ترسیلات کو ممکن بنا سکتی ہیں۔ یہ روایتی بینکنگ سسٹم کے مقابلے میں سستا اور تیز ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں بہت سے لوگوں کے پاس بینک اکاؤنٹس ہی نہیں ہیں۔ کرپٹو کرنسیز خاص طور پر موبائل ایپس کے ذریعے ان لوگوں کو مالیاتی خدمات تک رسائی فراہم کر سکتی ہے۔ کرپٹو کرنسیز پاکستانی سرمایہ کاروں کے لیے ایک متبادل اثاثہ ہو سکتی ہیں۔ کرپٹو کرنسیز آن لائن لین دین کو آسان بنا سکتی ہیں، جو پاکستان کی بڑھتی ہوئی ای کامرس انڈسٹری کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ امریکی شہر لاس ویگس میں بٹ کوائن کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کرپٹو کونسل کے سربراہ بلال بن ثاقب نے کہا کہ پاکستان نے فروری میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے کرپٹو کرنسیز کے لیے نیشنل کرپٹو کونسل قائم کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کرپٹو ریگولیٹری پالیسیوں کو اپنا رہا ہے اور جامع ریگولیٹری فریم ورک کی ترقی کے لیے نیشنل کرپٹو کونسل قائم کی۔ سربراہ کرپٹو کونسل کا کہنا تھا کہ پاکستان نے کرپٹو کو قانونی کرنسی نہ بنانے کا موقف تبدیل کر لیا ہے۔ پاکستان نے بٹ کوائن اسٹریٹجک ریزرو کے قیام میں امریکہ کی پیروی کی۔ پاکستان اسٹریٹجک بٹ کوائن ریزرو قائم کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ بلال بن ثاقب نے مزید کہا کہ مئی میں بٹ کوائن کان کنی اور اعلیٰ کارکردگی والے کمپیوٹنگ ڈیٹا سینٹرز کے لیے 2000 میگا واٹ اضافی توانائی مختص کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ بلال ثاقب نے کہا کہ پاکستان کی تعریف اب اس کے ماضی سے نہیں ہوتی۔ بلال ثاقب نے کہا کہ میں یہاں صرف ایک وزیر کے طور پر نہیں ہوں، میں یہاں ایک نسل کی آواز کے طور پر ہوں، ایک ایسی نسل جو آن لائن، آن چین اور نہ رکنے والی ہے۔ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ حکومت پاکستان نے بٹ کوائن مائننگ اور اے آئی ڈیٹا سینٹرز کے لیے فیز 1 میں 2000 میگا واٹ اضافی بجلی مختص کی ہے، جس سے دنیا بھر میں خود مختار کارکنوں، ٹیک فرموں اور صاف توانائی کے شراکت داروں کے لیے ایک اہم موقع ہے۔ انہوں نے لاس ویگس کے اسٹیج سے دنیا کو پیغام دیا کہ پاکستان تیار ہے اور آگے بڑھنے کو بےتاب ہے، جو پاکستان کی ڈیجیٹل معیشت اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں عزائم کی عکاسی کرتا ہے۔ بلال نے ورلڈ لبرٹی فائنانشل اور بائنانس کے بانی چونگ پنگ ساؤ کے وفد کے پاکستان کے دورے کا ذکر کیا، جو بین الاقوامی تعاون کو فروغ دینے اور کرپٹو کرنسی کے شعبے میں ترقی کے لیے اہم ہے۔ اب اگر بات کریں دشمن ملک بھارت کی، تو بھارتی پالیسیاں سازوں کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے کرپٹو کو فروغ دینا بھارتی کرپٹو مارکیٹ کو متاثر کر سکتا ہے۔ پاکستان کی کم لاگت والے آپریشنز اور ریگولیٹری سینڈ باکسز بھارت کے مقابلے میں سرمایہ کاروں کو زیادہ راغب کر سکتے ہیں۔ بھارت میں کرپٹو پر 30% ٹیکس اور 1% ٹیکس ڈیڈکٹڈ ایٹ سورس (TDS) نے ایکسچینج والیوم کو کم کیا ہے، جبکہ پاکستان کا زیادہ لچکدار رویہ سرمایہ کاری کو اپنی طرف کھینچ سکتا ہے۔ ایک بھارتی مشیر نے کہا کہ پاکستان میں نئے آف شور ایکسچینجز کے ابھرنے سے بھارتی ٹریڈنگ سرگرمی وہاں منتقل ہو سکتی ہے، جو بھارتی معیشت کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ دنیا تبدیل ہو چکی ہے۔ جدید دنیا میں اپنا مقام بنانے کے لیے پاکستان کو جدید طریقے اپنانے ہوں گے۔ ہمارے مطابق یہ پاکستان کے لیے ایک خوش آئندہ قدم ثابت ہوگا۔ اگر پاکستان کرپٹو کرنسیز کے لیے ایک جامع ریگولیٹری فریم ورک بناتا ہے تو یہ معیشت کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ بلاک چین ٹیکنالوجی کو سرکاری سطح پر اپنانے سے شفافیت اور کارکردگی بڑھ سکتی ہے، جیسا کہ لینڈ ریکارڈز یا سپلائی چین مینجمنٹ میں۔ کرپٹو کو قانونی شکل دینے سے سرمایہ کاری کے لیے نئے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ خطرات کو کنٹرول کرنے کے لیے سخت ضابطے ضروری ہیں۔